جزاک اللہ جناب محمود الحسن اشرفی صاحب. اذان فجر بس ہماری ابھی اختتامی نشست علماء کرام کے ساتھ، اور آپ بھی اپنے سوالات ہمارے ٹویٹر آئی ڈی پر بھیج سکتے ہیں WASEMBADAMI کے وسیم بدامی. آپ اس آئی ڈی پر بھیج سکتے ہیں. ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، جناب مفتی عامر صاحب، علامہ قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب، رضا داؤدانی صاحب اور شجاع الدین شیخ صاحب بھی تشریف لائے ہیں. بہت نوازش شجاع صاحب. اور میں یہ چاہوں گا کہ ابھی اس وقت آپ سے آغاز کرتے ہوئے ایک بڑی ڈیبیٹ ہے آج کل کہ ظاہر ہے جو ماہ رمضان میں ویسے ہی راشن کی تقسیم اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اس دفعہ خاص اہتمام ہے چونکہ خاص ضروریات ہیں کورونا کی وجہ سے. تو ایک اوپینین یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ جب یہ کریں تو آپ اس کی کیجئے تشہیر تو تاکہ باقی لوگ بھی راغب ہوں. اور دوسرا اوپینین یہ ہے کہ یہ کون سی آپ یہ کیا راشن بانٹنا ہے کہ جو تصویر کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو رہا. تو آپ کا کیا اوپینین ہے اس میں، کیا کرنا ہے؟ یہ معصومانہ سوال ہے میرا آپ سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پازیٹیولی تو اس بات کو لینا چاہیے کہ لوگ اس بات کا احساس کر رہے ہیں کہ اس وقت لوگوں کی ایک ضرورت ہے، اور ان ضروریات کو پورا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور اس میں وسیم بھائی بہت سارے لیولز ہیں. ایک پہلا لیول جو دین ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھوں، ارد گرد کے لوگوں میں دیکھوں. یہاں سے فرد سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر یہ نظام اور ریاست کی سطح تک معاملہ جا رہا ہوتا ہے. اس درمیان میں ہمارے سینیریو کے اعتبار سے، کیونکہ بہرحال ریاست کے اپنے وسائل یا بہت ساری وجوہات کی وجہ سے وہ فوکس نہیں ہوتے کہ تمام لوگوں تک یہ حاجات پورا کرنے کا سلسلہ ہو سکے، اس لیے درمیان میں مختلف اداروں کو، NGOs کو، افراد کو یہ ضرورت پیش آتی ہے. اس میں بھی بہتر انداز یہ کہ جو دین ایک بڑا خوبصورت نقطہ نفسیات کے اعتبار سے کہتا ہے، کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے. جس طرح کے ایموشنل قسم کے جو ہیں وہ امیجز دکھا کر ہم لوگوں کو ذرا موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے تو ہیں، لیکن بعض اوقات وہ جو فرد ہے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. دین اس سے ہمیں منع کرتا ہے. پھر یہ بات کہ اب تشہیر کی جائے یا نہ کی جائے، سوال یہ ہے کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں. اگر رب کائنات کے لیے کر رہے ہیں تو رب کائنات کے ہاں تو ہم رجسٹر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. وہاں کسی ایڈورٹائزمنٹ کی یا مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. البتہ کبھی کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی ڈونیشنز کے اوپر چلتے ہیں اور پھر وہ چیریٹی کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہاں کوئی ایسی ضرورت ہے کہ ان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے ڈونیشنز دی ہیں اور ان کو یہ اطمینان ہو کہ ہم نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے. یعنی کیونکہ میں آڈٹ لائف کے اندر رہا ہوں بہت سارے تو بہت سارے ادارے کے ہم نے آڈٹ کیے ہیں، یا آپ کو ہم جیسے لوگوں کو جانا پڑتا ہے انسٹیٹیوشنز کے اندر. آگے سے وہ کہتے ہیں جناب پروگرام مکمل ہو گیا تو ایک چھوٹی سی پکچر دے دیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیچھے اس ادارے نے پیسہ خرچ کیا ہوتا ہے تو آگے اس کو آڈٹ کروانا ہوتا ہے. اگر اس تعلق سے کہ جن لوگوں کا ڈونیشن ہم نے یوز کیا ان کا ایک اعتماد رہے، ایک آدھ پکچر تو سمجھ آتی ہے، لیکن پورے ایک ویڈیو بنا کر مطلب پیسہ آپ نے دیا لاکھ روپے اور ڈاکیومنٹری آپ نے 20 منٹ کی بنا دی تو یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہوگا میرے خیال سے. ٹھیک، صحیح ہے. اچھا فقی نواز کی بہت سارے سوالات آ رہے ہیں تو ہمارے پاس 15 منٹ ہے ظاہر ہے، پھر نماز فجر بھی انشاءاللہ. تو رضا دانی صاحب آپ فقہ جعفریہ کے اعتبار سے بتا دیجئے کہ کیا کانسیپٹ ہے آن لائن نماز کا یا ایسا کچھ، کہ مثال کے طور پہ آج کل کے حالات میں کہ جب مساجد میں اس طرح جانا ممکن نہیں ہے تو کیا ہو سکتا ہے کہ مثلا کسی یوٹیوب چینل پر یا کسی فیس بک چینل پر آپ اپنے گھر پر نماز پڑھ رہے ہیں اور جو باقی افراد ہیں وہ اسی کو لائیو سٹریمنگ کو دیکھتے ہوئے اپنے اپنے گھروں پر آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور وہ جماعت ہو جائے؟ یہ ایسا کانسیپٹ ہے فقہ جعفریہ میں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز جماعت کی کیٹیگری میں تو یہ فال نہیں کرے گا. لیکن بہرحال اگر ایک شخص سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے اس کی کنسنٹریشن بہتر ہو سکتی ہے کہ وہ آواز بھی سنتا رہے ساتھ ساتھ خود بھی پڑھتا رہے تو ٹھیک ہے. نماز کا حکم تو فرادہ کا ہی رہے گا اور اس کو جماعت نماز نہیں کہا جائے گا. اور ایک ساتھ ہی ساتھ ایک اور ضمنی مسئلہ یہ آ جائے گا کہ بہرحال جب انسان نماز پڑھ رہا ہو تو کوئی تصویر یا اس طرح کی کوئی چیز ہونا پھر اس کو مکروہ مانا کیا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اس کی وجہ سے کچھ اور ٹیکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں تو پھر یہ اس کراہیت والے پہلو کے ماتحت آئے گا. لیکن یہ کہ پھر اس کو خود ہی سیلف اسسمنٹ کرنا ہے کہ اگر اس طریقے سے سننا اور ساتھ میں نماز پڑھنا اس کی کنسنٹریشن کو بہتر کرتا ہے وہ خود اپنا سیلف انالیسس کرے. لیکن یہ کہ بہرحال نماز جماعت کی کیٹیگری میں یہ فال قطعا نہیں کرے. تو فقہ جعفریہ میں مطلب یہ ہوا کہ بس اگر مسجد میں باقاعدہ جس طرح جماعت ہوتی ہے ویسے ہو سکی تو ٹھیک تو وہی نماز جماعت ہے، باقی اور کوئی وسیم اس کے اندر دو چیزوں کو الگ الگ کرنا پڑے گا. ایک ہے مسجد میں نماز اور ایک ہے جماعت. ہاں ٹھیک ٹھیک. جیسے کہ جماعت نماز مسجد میں محدود نہیں ہے اس کے لیے. ٹھیک ٹھیک. ایک انسان جیسے میں نے کسی پروگرام کے اندر کہا بھی تھا کہ گھر میں اس وقت ہم مقید ہیں مگر جماعت نماز ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. گھر میں بھی ہو سکتی ہے. ایک اگر فیملی ممبر ایسا ہے کہ جو اتنا کیریکٹر کا ہو کہ اپنی
फैमिली की उस जमात नमाज को लीड कर सके तो नमाज जमात वहाँ पर बिल्कुल मुनक़िद हो सकती है। मस्जिद में अगर हो तो यकीनन ठीक है की शर्त होती है कि कम से कम इतने अफराद हो तो जमात नमाज हो। जाफरी के अंदर आम जो नमाजें हैं रोज़ाना की यौमिया नमाजें, उसमें एक इमाम और एक मामूम का होना भी जमात नमाज के तहक्कुक के लिए किफ़ायत करता है। ओके, बिल्कुल ठीक। ये ज़रा फ़िक़ही एतबार से अगर आप भी इसमें रहनुमाई फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो ऑनलाइन नहीं हो सकती, ठीक है, उसमें से एक जमात भी है राइट कि जमात ऑनलाइन नहीं हो सकती, कि यूट्यूब पर कहीं से जमात दे रहे हों और कोई उसे अपने घर में बैठे हुए फॉलो करे, ऐसा नहीं हो सकता। यही मसला टीवी के लिए भी आ गया कि टीवी यहाँ से लाइव जारी नमाज लोग ऐसा नहीं हो यही टीवी के लिए भी है। बहुत अरसा पहले मैंने यहाँ से लाइव तरावी पढ़ाई थी ARYQ टीवी से। जी मुझे याद है। तो बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि हम आपके पीछे पढ़ सकते हैं वहीं से। तो ऐसा नहीं है, यहाँ तक कि आप अपने घर में हैं अच्छा। और इमाम साहब की आवाज़, आपके मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब की आवाज़ आपके घर पर आ रही है, ठीक है, तो आप बजाय नीचे उतरने के वहीं खड़े खड़े आप नमाज में शामिल हो जाएं, तो ऐसा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक हो गया। फ़िक़ही एतबार से तहज्जुद के लिए इशा की नमाज पढ़कर सोना शर्त है, उसके बगैर तहज्जुद नहीं हो सकती उलमाए अहनाफ के मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सोना शर्त होती है तहज्जुद की नमाज के लिए। तो आमिर साहब यानी अगर किसी का रूटीन इस तरीके से, मसलन कोई ऐसी जॉब में है जहाँ नाइट शिफ्ट है, तो फिर उसको तहज्जुद नहीं पढ़ सकता, इसका मतलब उसको अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है कि तहज्जुद की नमाज का मतलब एक ऐसी एफर्ट्स और एक ऐसी जो है वो जिद्दोजहद थी कि जिससे बंदा अल्लाह से करीब हो सके। सही है। तो सोकर उठने में ज़रा मुशक्क़त थी, उसके अंदर स्ट्रगल करना पड़ता था, ठीक है, लेकिन एक आदमी पहले से ही ड्यूटी दे रहा है और उस थकन के बावजूद जब 2 रकत नफिल जागते हुए भी पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी इस नीयत को और इसकी इस कोशिश को जानता है। ठीक है, तो जो सवाब उधर मिलना था उसकी नीयत के साथ इंशाल्लाह इधर मिलेगा। राइट, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक ये बात आप फ़िक़ह जाफ़री के एतबार से बता दें, फिर मैं ज़रा शुजा भाई से मसला पूछ लूँ। ये हर साल ही कुछ मसाइल हैं जो रमज़ान के इब्तिदाई अय्याम में आ रहे होते हैं, तकरार होती है, लेकिन लोग बार बार पूछ रहे होते हैं। ये टूथपेस्ट रोज़े के दौरान करने में कोई मसला तो नहीं है? आप भी बता दीजिएगा और आप उलमा अहनाफ के मुताबिक बता दीजिए। अगर आप इजाज़त दें तो दोनों पे थोड़ा सा। जी जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर। टूथपेस्ट का इस्तेमाल हालत रोज़ा में नो इश्यूज़ बिल्कुल किया जा सकता है। जो मयार है वो वही है जिस पर कल बात हुई थी, हलक से नीचे नहीं जाना चाहिए कुछ भी। अगर हलक से नीचे नहीं जा रहा तो टूथपेस्ट का इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि तहज्जुद के हवाले से मुफ्ती साहब मुझे इजाज़त देंगे रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करने के लिए कि सोना जो है फ़िक़ह जाफ़री के अंदर शर्त नहीं है, और अगर एक शख्स जो है अगर वो बेदार भी है तो नमाज तहज्जुद बहरहाल वो पढ़ सकता है। और ये टूथपेस्ट का फ़िक़ह हनफिया के एतबार से मुफ्ती साहब ने बड़ा खूबसूरत इसमें जवाब दिया, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो नमाज ना पढ़े। अगर जाग भी रहा है तो सलातुल लैल पढ़ ले, अंदर रब्बुल आलमीन उसे सवाब दे। अच्छा, टूथपेस्ट का जो जहाँ तक ताल्लुक़ है, कोई इतना मोहतात शख्स है जी कि जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करे और उसके ज़र्रात हलक में ना जाएं, इतने मोहतात तरीके से कर रहा है तो इजाज़त हो सकती है, लेकिन इतना मोहतात कोई है नहीं। ठीक यानी ऐसा हो नहीं सकता, यानी इम्पॉसिबल है कि आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करें और वो आपके हलक में ज़र्रात ना जाएं, तो इसीलिए उलमा मना फरमाते हैं। अच्छा, ऑनलाइन जमात के हवाले से एक बात मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि मेरे भाई जो भी ये सवाल कर रहे हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर नागुज़ीर सूरत हाल में मस्जिद नहीं जा सकते तो आप घर में नमाज की तरकीब बनाएं, घर वालों को भी शामिल करें, बच्चों को भी शामिल करें। इसका मतलब टूथपेस्ट के हवाले से फ़िक़ही एतबार से राय दोनों की सेम है, लेकिन आपका ख्याल है कि अमलन मुमकिन ही नहीं और आपका ख्याल है कि मैंने किया जाता है, ऐसे है ना? मना करते हैं। ठीक है, लेकिन फार्मूला सेम है दोनों के नज़दीक। दोनों के नज़दीक एक ही हुक्म हुआ, तकरीबन एक ही हुक्म हुआ, क्योंकि दोनों का यही इत्तेफाक है। एहतियात की ज़रूरत है। असलन रोज़ा नहीं टूटता क्योंकि मिसवाक का तो हुक्म मिलता है सुन्नत रसूल से रोज़े में, यानी दांत साफ करने का। तो मकसद मिसवाक से भी सफाई मकसूद थी। अगर कोई हर्ज ना हो तो ठीक यही दोनों का बिल्कुल सही। और मैं ये कहता हूँ कि इतनी प्यारी सुन्नत मिसवाक है तो माह रमज़ान में इसकी भी कोशिश कर लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल सही। शुजा साहब ये बताइएगा, मुझे ज़ाती बड़ा अच्छा लगा जिस तरह अभी हमने देखा कि भाई एक मसला है कि जिस पर एक ओपिनियन है और एक डिफरेंस ओपिनियन है, दोपहर में भी जिस तरह हुआ। आप प्लीज़ इस पर बताइएगा हमारी सोसाइटी को कि भाई इट इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट किसी भी राय पर इख्तलाफ होना, और
اس کا احترام پر غالب نہ آنا. یعنی یہ دونوں بالکل الگ الگ باتیں. I can completely disagree with you and yet I will have to respect you. یہ دونوں چیزیں ساتھ بالکل چل سکتی ہیں, ایسا ہی ہونا چاہیے. پلیز میں بتائیے, یہاں لوگوں کو لگتا ہے کہ یار اختلاف ہے تو پھر تو لڑائی ہے, پھر کیسے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں یار, کیونکہ رائے مختلف ہے دونوں کی یار. صحیح. دیکھیے پہلی بات یہ کہ اختلاف تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. صحیح. مسئلہ آتا ہے جب ہم مخالفت کے لیے کمر باندھ لیتے ہیں. صحیح. اور اس کے بعد محاذ بناتے ہیں, اس کے بعد بمبارٹمنٹ کرتے ہیں, اس کے بعد اڑا دیتے ہیں. صحیح. تو اختلاف تو دیکھیے ہم 5 افراد یہاں پر بیٹھے ہیں, علماء کرام موجود ہیں, میں طالب علم ہوں, ہم پانچوں میں اختلاف ہے. ہمارے چہرے ایک جیسے تو نہیں ہیں جی, ہمارے لہجے ایک جیسے تو نہیں ہیں, لیکن کچھ بیسکس ہیں جو ہم میں کامن ہیں. تو قرآن ہمیں ایک بڑا پیارا اصول دیتا ہے. جب نصارہ سے کلام ہوتا ہے تو قرآن فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. نصارہ سے کلام ہو رہا ہے, زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے. قرآن کہہ رہا آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان کامن ہے, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. تو دین اصول یہ دیتا ہے کہ جہاں ڈفرینس آف اوپینین ہو وہاں کامن فیکٹرز پر کلام زیادہ ہونا چاہیے. تو ہمارے دین کی اصولی باتیں, بنیادی باتیں کامن ہیں. اس سے آگے جب ہم بڑھیں گے فقہی احکام کی تعبیرات کے اعتبار سے ڈفرینس آف اوپینین ملے گا. تو آپ نے بجا فرمایا ہم اس پہ ایگری کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. تو اگر اصول کے اعتبار سے علمی دلیل کی بنیاد پر اختلاف کی گنجائش نکلتی ہے تو 14 صدیوں سے امت نے اس کو گوارا کیا ہے, اور اس کے لیے وسعت قلبی بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے. ایک ایسا دور جس میں جھگڑے معاف کیجیے گا اور لڑائیاں معاف کیجیے گا اور غیروں کی سازشیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہوں, تو جب نصارہ جن سے ہمارا ڈفرینس آف اوپینین بہت زیادہ ہے اور کامن فیکٹرز کم ہیں, وہاں سے بات شروع کرنے کی بات کی جا رہی ہے, تو ود ان مسلم کمیونٹی اگریمنٹس زیادہ ہیں, تو ہم ان کو ہائی لائٹ کر کے لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کریں. زبردست. کیا کہہ رہے ہیں وسیم بھائی, اختلاف کی نوعیت اتنی خوبصورت ہو, جیسے رضا بھائی نے کہا ود ڈیو ریسپیکٹ, کیا بات ہے, واہ واہ. تو پھر آپ سوچیں حضور کا فرمان ہے, کیا کہنا ہے, اختلاف علماء امتی رحمتن, میری امت کے درمیان اختلاف رحمت ہے. واہ واہ. کیونکہ جب ڈفرینٹ اوپینینس آئیں گے تو آپ کی چوائس بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, مطلب ایک ہی طریقہ ہو تو اس کے اندر چوائس ختم ہو جاتی ہے, سلیکشن ختم ہو جاتی ہے. اب مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں فقہ کے اعتبار سے, ڈرائیو کے طریقے الگ تھے, لیکن سورس سب کا قرآن سنت. صحیح ہے. جو بات ابھی یہ کہہ رہے تھے قرآن و سنت کی بنیاد پہ کہی, جو بات میں نے ذکر کی قرآن و سنت کی بنیاد پہ کہی. تو بنیاد اگر ایک ہو تو پھر یقیناً ہر عمل باعث رحمت اور ثواب ہوگا. صحیح بات. بلکہ میں آخری بھی آپ چاہوں گا کہ اسی پہ کامنٹ کیجیے گا, اسٹارٹنگ فرام یو مفتی سہیل صاحب. یہ میرے ذہن میں ایسے ایک سوال آتا ہے کہ جب اگر میں ود آل ڈیو رسپیکٹ اگین لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری, کہ اگر کوئی یہ بھی کہتے ہیں نا کبھی کہ بڑا اوور سمپلیفائی کر دیتے ہیں لوگ کہ جی ہمیں کیا بتائیں گے, دیکھیں نا آپس میں کسی بات پر اتفاق نہیں ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ بھائی مطلب کیا یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی اعلیٰ پائے کی یونیورسٹی سے 10 لوگ پڑھے ہوتے ہیں, 10 کے 10 ڈاکٹرز بنتے ہیں, اور ایک ہی بات پہ دونوں ڈاکٹرز کا اوپینین ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو وہاں تو کوئی نہیں کہتا کہ میں تو دوائیں لوں گا, یہ کیا بتائیں گے, پہلے آپس کے اپنے مسئلے ٹھیک کر کے پھر مجھے بتائیں بھائی آپ کہتے ہیں کہ یار میری یہ چوائس ہے یا میری یہ چوائس ہے. یہاں ہم اس کو یہ کیوں کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, کہ جی پہلے اپنا طے کر لیں کہ صحیح بات کیا ہے, اس کے بعد ہم سے بات کریں. میں یہی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک پیشنٹ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ میڈیسن سجیسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اچھا وہی پیشنٹ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ ان کو کینسل کر کے دوسری میڈیسن دیتا ہے. طب کی کتابیں دونوں نے سیم پڑھی ہوتی ہیں. جی جی. کیونکہ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ قرآن تو ہے کہ پھر بات الگ الگ کیوں ہے جی, انٹرپریٹیشن. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو میڈیکل بکس ہیں کیا وہ سیم نہیں ہیں؟ بالکل ایسے, ہر ڈاکٹر وہی پڑھتا ہے نا, جو کورس ہے وہ سارے وہی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے انجینئرز کی مثال ہے, اسی طریقے سے آرکیٹیکٹ کی مثال ہے, ہر ایک کا اپنا اوپینین ہوتا ہے. تو کیا گلم کرو شروع کر دیں, کیا کہیں یہ کہیں کہ نہیں وہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے اور مطلب وہ صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے. بالکل ایسا کہنا بالکل غلط ہے. اب تو میں کسی سے علاج کراؤں گا ہی نہیں, کیونکہ پہلے ایک نقطے پہ سب متفق ہو جائیں پھر میں ان کی بات مانوں گا. ہمارے یہاں دیکھیں یہ رسک کبھی نہیں لے گا وہ, یہ کبھی نہیں کرے گا. ایگزیکٹلی. اچھا یہ کتنا بہترین پہلو ہے ہمارے نزدیک. امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان سب کے اپنے اپنے اوپینین ہیں. مثال کے طور پر کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے لیکن وہ سب کی ریسپیکٹ کرتا ہے, اور سب کی ریسپیکٹ کرنا لازمی ہے. تو اختلاف تو ہوگا بھائی, اختلاف تو ہر جگہ ہوگا. ایک گھر میں 5 بھائی ہیں, شجاع الدین صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ اختلاف آپس میں نہ ہو, اگر اختلاف نہ بھی ہو تو پھر وہ جب وائفز گھر پر آتی ہیں تو اختلافات شروع ہو جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. یہ بیان اپنی ذمہ داری میں میں عرض کر رہا ہوں
میں عرض کر رہا ہوں اس کا بار میں نہیں اٹھا دیکھیں مثال کے طور پر بچوں پر ہو جاتا ہے کہ میرے بیٹے کو اس نے مار دیا، میرے بیٹے کو یہ کہہ دیا، اس کا مطلب ہے کہ لڑائی شروع ہو جائے. اختلاف ہوگا لیکن اختلاف برائے اختلاف تک محدود رہے، اختلاف برائے اصلاح ہو تو اس میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، لیکن اختلاف برائے تنازع ہو تو پھر وہاں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں رضا بھائی؟ Let us agree to disagree in an agreed manner. ایک متفق طریقہ ہو کہ جس کے ذریعے سے اختلاف رائے کا اظہار بھی ہو جائے اور باہمی احترام جو ہے وہ بھی باقی رہے. کانسٹیٹیوشن ایک ہوتا ہے اور ججز اسی کی روشنی میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. 5 ججز ہوتے ہیں مگر اس کے اندر بھی آپ کو اختلافی نوٹ نظر آ جاتا ہے اور فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، اس پر امپلیمنٹ بھی ہو جاتا ہے. آپ ظاہر ہے کہ اس بات کی مجھے اجازت دیں گے کہ میں اس بات کو مینشن کروں یہاں پر، اس لیے کہ اس کے اندر ایک حکمت ہے. کئی مرتبہ کل کی بات بھی ہے اور آگے بھی اسی طریقے سے ہوگا انشاءاللہ، اور پچھلے سالوں میں بھی اسی طریقے سے ہوتا رہا. ابھی ہم لوگ فجر کی نماز پڑھیں گے اور مفتی صاحب لیڈ کریں گے اور ہم پیچھے نماز پڑھیں گے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا مسئلہ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ. شجاع صاحب لیڈ کریں، مفتی عامر صاحب لیڈ کیا کہنے ہیں، وہ کوئی اتنا بڑا یہ مسئلہ بتا دیں کیا کہنے ہیں، کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ احتیاطی طرح بلکہ اس اختلاف کو تھوڑا سا اور پوزیٹیو سائڈ پہ لے جائیں تو دنیا آج اس بات پہ فخر کرتی ہے کہ مطلب ہم فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں. صحیح ہے، واہ واہ. تو جب دنیا آج اس فریڈم کو پیش کر رہی ہے ایکسپریشن پوائنٹ آف ویو سے، اسلام تو کب کا پیش کر چکا. یہ جو علماء کا اختلاف تھا جو اجتہاد کے حوالے سے تھا، یہ فریڈم تھا نا اجتہاد کے حوالے سے، یعنی کسی کو عقل کے استعمال میں، استدلال اور ڈرائیو کے طریقے میں کوئی پابند نہیں کرتا تھا. پابند تھے تو صرف قرآن و سنت کے، باقی ایک دوسرے کے پابند نہیں تھے بلکہ احترام کرتے. فائنل کومنٹ. 2 باتیں عرض کروں. یہ جو آپ نے ڈاکٹرز کا ذکر کیا، اسی طرح آپ دیکھیے پاکستان میں عدالتیں فیصلے کرتی ہیں ماشاءاللہ. ایک ہی کانسٹیٹیوشن ہے اور کئی مرتبہ مختلف وکلاء کے دلائل کا اوپینین ڈیفرنس ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ججز کا، ماضی میں ایک جج صاحب نے ایک انٹرپریٹیشن کی تھی، بعد میں دوسرے جج صاحب نے دوسری انٹرپریٹیشن کی، کسی نے اعتراض نہیں کیا، نہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر انگلی اٹھی، نہ ججز یا نہ وکلاء پر. اسی طرح خوبصورت مثال دو، علماء کرام تشریف فرما ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا دور ہے، بنو قریظہ کا معاملہ پیش آیا اور سب علماء یہ دلیل ہمیشہ پیش کریں گے جو جوڑنے کی بات کریں گے. جیسے یہاں موجود ہے الحمدللہ، حضور نے فرمایا کہ وہاں بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچ کر نماز عصر ادا کرنا. صحابہ کرام چل پڑے رضی اللہ عنہم اجمعین. درمیان میں عصر کا وقت نکلنے لگا، ڈیفرنس آف اوپینین آ گیا. بعض لوگوں نے کہا دیکھو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، وقت نکل رہا ہے، ادا کرو. دوسروں نے کہا نہیں، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، رسول اللہ علیہ السلام جس بات کا حکم دے اس پر عمل کرو، جس سے روک دے رک جاؤ. 2 اعمال ہو گئے. حضور کو پتہ چلا، حضور نے فرمایا دونوں ٹھیک ہیں. ایک نے دلیل لی کہ مقصد یہ تھا کہ حضور کا فرمان یہ تھا کہ جلد پہنچو اور وہاں عصر ادا کرو، لیکن اب عصر کا وقت جا رہا ہے تو چلو قرآن کے حکم پر عمل کرے کہ وقت مقرر پر نماز پڑھنی. دوسرا کہتے ہیں نہیں، شریعت حضور لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے حکم آج یہ دیا تو وہیں جا کر ادا کریں گے چاہے وہ لیٹ بھی ہو جائے. جب حضور کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا دونوں اپنی جگہ درست ہیں. تمام امت کے علماء ہمیشہ یہی دلیل پیش کریں گے کہ بھائی یہ ڈیفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے، بٹ ایز لانگ ایز کہ وہ سورس قرآن ہے، وہ سورس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں ایکسیپٹیبل ہے. باقی کسی کی کیا حیثیت رہ جائے. جزاک اللہ. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں بھائی؟ میں آخری جملہ کہوں گا. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علماء یا مولوی ایک نہیں ہوتے. تو میں بڑی ادب کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں، کون ایک ہوتا ہے؟ کیا سارے جتنے بھی سیاستدان ہیں سب ایک ہیں؟ ایک ملک پاکستان کے لیے ایک ہو گئے. میں یہ کہتا ہوں کورونا میں ہاتھ جوڑ لیا ہم نے کہ خدا کا واسطہ اس میں تو نہ لڑو، ایک ہو جاؤ. نہیں، پھر بھی نہیں ہو کے دیا. اور بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ کون سے مولوی کی بات کرتے ہیں، یہاں پر آئیں اور علماء میں اختلاف اوپینین کا ہے، اس کے باوجود باہمی جو رشتہ ہے، تعلق ہے، اس کی خوبصورتی دیکھنی تو یہاں پر دیکھ لیجیے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. سبحان اللہ بھائی. اس سے زیادہ خوبصورت گفتگو ماہ رمضان کے بالکل ابتدائی ایام میں کیا ہو سکتی تھی. جزاک اللہ. ونڈرفل میسج جس کی پریکٹیکل یہاں پر ڈیمانسٹریشن میں خود عینی شاہد ہوں، روزانہ کی بنیاد پر دیکھتا ہوں اس سیٹ پر. الحمدللہ. بلکہ رضا مجھے الاؤ کریں گے تو آج دوپہر میں بھی جس طرح ایک معاملے پہ ڈفرینس اوپینین تھا، تو باقاعدہ جب کیمراز آف ہو گئے تو بریک کے بعد بھی میں نے دیکھا کہ رضا بھائی علامہ لیاقت ظفری صاحب کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ آپ کو اس بارے میں کوئی اعتراض تو نہیں اگر میں اپنی رائے کسی مسئلے پر دوں؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل آپ کی اپنی اوپینین ہے، میری اپنی. تو لیٹس پروموٹ دس میسج کہ بھائی وی آل کین اگری ٹو ڈس ایگری. احترام پر انشاءاللہ کوئی فرق نہیں آئے گا. بہت نوازش. تمام علماء کرام کا بہت شکریہ. شجاع بھائی، رضا بھائی، مفتی سہیل صاحب، مفتی عامر صاحب، بہت نوازش. زندگی رہی. صحت و سلامتی رہی. انشاءاللہ دوپہر 2:30 پر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے
اللہ حافظ و ناصر.